تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، سنو گی تو ساکت رہ جاؤ گی۔ اور وہ ہانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی مناہل کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس کے چہرے پہ بیک وقت حیرت، جوش اور ایک عجیب سی پریشانی کے تاثرات تھے۔ مناہل جو اپنے بیڈ پر کتابوں کا ڈھیر لگائے اپنی اسائنمنٹ میں گم تھی، اس نے چونک کر اپنی کزن کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو جیسے پیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہو؟ مناہل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی کتاب ایک طرف رکھی۔ بھوت سے بھی زیادہ خطرناک خبر ہے، عروہ نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو گی۔ مناہل کا ماتھا ٹھنکا۔ عروہ سیدھی طرح بات کرو، کیا ہوا ہے؟ اماں ابا ٹھیک ہیں؟ اس کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھنے لگا۔ سب ٹھیک ہیں، لیکن عروہ کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ مناہل، شمس بھائی کا ویزا لگ گیا ہے جرمنی کا۔ مناہل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ آخر 1 سال سے وہ اسی کے لیے تو کوششیں کر رہے تھے۔ خبر یہ ہے، عروہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ خبر یہ ہے کہ تایا ابو چاہتے ہیں کہ وہ جانے سے پہلے شادی کر لیں اور بھابھی کو ساتھ لے کر جائیں۔ مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ارے واہ، تو ہم سب کی بھابھی آنے والی ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ ہم شادی پر خوب ہنگامہ کریں گے۔ شمس بھائی جیسے کھڑوس انسان کے لیے کوئی بہت ہی صبر والی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عروہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے مناہل کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ لڑکی ڈھونڈنی نہیں ہے، لڑکی ڈھونڈی جا چکی ہے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ مناہل نے پرجوش انداز میں کہا۔ عروہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے وہ الفاظ جمع کر رہی ہو۔ آخرکار اس نے دھماکہ کر دیا، وہ لڑکی تم ہو۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مناہل کا ہنستا ہوا چہرہ ایسے ساکت ہوا جیسے کسی نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اتنا بلند قہقہ لگا کر ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عروہ، بس کر دو، اتنا فضول مذاق میں نے آج تک نہیں سنا۔ میں اور شمس بھائی؟ ناممکن۔ تم جانتی ہو مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ تو مجھے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن اس کے دل کی کسی کونے میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی مناہل۔ عروہ کی آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ میں خود تب سے حیران ہوں کہ گھر والوں نے آخر اتنی بڑی خبر ہم سے کیوں چھپائی، اور وہ بھی تم سے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مناہل کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ اسے لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ تمہارا اور شمس بھائی کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک بم تھا جو مناہل کے وجود پر گرا تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتابیں، کمرہ، عروہ، سب کچھ دھندلا لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے خود ابھی اماں اور تائی امی کی بات کرتے سنا ہے۔ وہ رخصتی کی تاریخوں پر بات کر رہی تھی۔ مناہل کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بنا کچھ کہے، بنا چپل پہنے کمرے سے باہر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ بچپن کا نکاح شمس سے؟ وہ انسان جس کے غصے کی دہشت پورے خاندان میں مشہور تھی، جس کی ایک نظر سے اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ مناہل دیوانہ وار سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں اس کے ابا سلیمان خان اور اماں صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مناہل کو اس حالت میں دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ مناہل، خیریت ہے؟ ایسے بھاگی ہوئی کیوں آئی ہو؟ اس کی اماں نے تشویش سے پوچھا۔ مناہل کی نظریں اپنے والد پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڑ آیا تھا۔ ابا، عروہ جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سلیمان خان نے گہری نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر مناہل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا جسے وہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ کیا کہا ہے عروہ نے؟ اس نے کہا میرا نکاح شمس بھائی سے۔ اس سے آگے بولا نہ گیا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ سلیمان خان کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ تمہارا اور شمس کا نکاح تمہارے دادا نے اپنی زندگی میں ہی کروا دیا تھا۔ یہ تصدیق سننا تھی کہ مناہل کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں ابا، پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ سلیمان خان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ہم نے تمہیں اس لیے آزادی اور تعلیم نہیں دی کہ تم آج ہمارے فیصلوں پر اس طرح سے اعتراض کرو۔ یہ فیصلہ نہیں ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھے ایک بار بتایا تک نہیں، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ میں کوئی بے جان چیز ہوں جسے آپ جب چاہیں کسی کے حوالے کر دیں؟ زبان سنبھال کر بات کرو مناہل۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ بڑوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو؟
نکاح بچپن میں ہو چکا ہے اور اب صرف رخصتی ہونی ہے۔ شمس کو جرمنی جانا ہے اور وہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گا، بات ختم۔ اس کی ماں نے اٹھ کر اسے سہارا دیا اور اپنے ساتھ لگایا۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم نے جو بھی سوچا ہے تمہاری بھلائی کے لیے سوچا ہے۔ کیا بھلائی ہے اس میں اماں؟ وہ اسے سکتے ہوئے بولی۔ آپ جانتی ہیں نا شمس بھائی کا غصہ، وہ عروہ پر کیسی کیسی پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں تو ان کے سامنے سانس بھی نہیں لے پاتی، میں ان کی بیوی بن کر کیسے رہوں گی؟ میں تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ وہ تمہارا شوہر ہوگا، تم پر غصہ کیوں کرے گا؟ اور ابراہیم بھائی نے اسے سمجھایا ہے، وہ اب بدل گیا ہے۔ اماں اسے تسلیاں دینے لگی، لیکن مناہل کو کسی تسلی سے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بغاوت پر آمادہ تھا، وہ کسی صورت اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی اماں بھی پریشان ہو گئیں، لیکن سلیمان خان اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ ان کے نزدیک خاندانی وعدے اور بزرگوں کے فیصلے حرف آخر تھے۔ پورا دن مناہل اپنے کمرے میں بند روتی رہی، اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ عروہ کئی بار اس کے پاس آئی، اسے منانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مناہل بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ مناہل کو شمس سے خوف کیوں آتا تھا، اس کی وجہ صرف عروہ جانتی تھی۔ شمس جو شہر کے سب سے بہترین یونیورسٹی سے پڑھا تھا، چھٹیوں میں جب بھی گاؤں آتا اس کی موجودگی پورے گھر میں ایک قسم کی غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر دیتی تھی۔ وہ انتہائی غصے والا اور اصولوں کا پکا تھا، خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں اس کے اصول بہت سخت تھے۔ مناہل کو یاد تھا کہ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو عروہ نے اپنی سہیلی کی سالگرہ پر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ تایا ابو نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن شمس نے صاف انکار کر دیا کہ رات کے وقت پارٹی میں جانے کا کیا مطلب ہے۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ عروہ وہیں سہم کر رہ گئی تھی۔ بھائی سب سہیلیاں آ رہی ہیں اور آنٹی بھی وہیں ہوں گی، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، عروہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے کہہ دیا نا، نہیں جانا تو مطلب نہیں جانا۔ شمس نے فیصلہ سنا دیا اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس موضوع پر بات کرے۔ مناہل جو اس وقت وہیں موجود تھی نے دیکھا کہ عروہ کا چہرہ کیسے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اسے شمس پر شدید غصہ آیا تھا، وہ اپنی بہن کو ذرا سی خوشی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مناہل سوچتی کہ جو شخص اپنی بہن کے ساتھ اتنا سخت ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا۔ یہی خوف تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے ہمیشہ دور دور رہتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا مناہل اپنے کمرے تک محدود ہو جاتی۔ یہ بات صرف عروہ جانتی تھی، شمس کو شاید اس کا احساس بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا مناہل سے بہت کم واسطہ پڑتا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کبھی اتنی خاص بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اسی شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور ہی مناہل کے لیے روح فرساں تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن یہاں تو اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر ہی کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے نام سے ہی اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شادی کے بعد وہ اس کی ہر بات پر پابندی لگائے گا، اس کی ہنسی پر، اس کے لباس پر، اس کے دوستوں سے ملنے پر۔ یہ زندگی اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں ایک ناقابل بیان تناؤ کی کیفیت تھی۔ مناہل نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا، اس نے نہ ٹھیک سے کچھ کھایا نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ اس کی اماں صفیہ بیگم ہر چند گھنٹوں بعد کھانے کی ٹرے لے کر جاتی اور اسی طرح سے واپس لے آتی۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی حالت پر گہری تشویش اور بے بسی تھی۔ سلیمان خان اپنے غصے اور خاندانی وقار کے زوم میں خاموش تھے، لیکن اندر سے وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت پر پریشان تھے۔ وہ بس اپنی ضد کے آگے بے بس تھے۔ آخرکار جب مناہل کی حالت بگڑنے لگی تو ابراہیم خان، جو طبعاً نرم دل اور سمجھدار انسان تھے، نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیوی یعنی تائی اماں کے ساتھ شام کو ان کے گھر آئے۔ لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بھابھی بچی نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو وہ بیمار پڑ جائے گی۔ تائی اماں نے صفیہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے تشویش سے کہا، کیا کروں باجی، وہ تو کسی کی سن ہی نہیں رہی، بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ صفیہ بیگم کی آواز بھیگ گئی، ضد کر رہی ہے۔ ابراہیم سلیمان خان نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بچوں کو زیادہ سر چڑھاؤ تو یہی ہوتا ہے، تھوڑی سختی کرنی پڑے گی، سختی سے مسئلے بگڑتے ہیں سلیمان، سلجھتے نہیں۔ ابراہیم خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہم نے اسے پھولوں کی طرح پالا ہے، اس کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا ہے تو اسے پیار سے ہی نکالنا ہوگا، بلاؤ اسے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ صفیہ بیگم خود مناہل کو بلانے گئی۔ کچھ دیر بعد مناہل ان کے سہارے چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ وہ آ کر اپنے تایا ابو کے سامنے والے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم خان نے چند لمحے اسے شفقت سے دیکھا اور پھر بہت نرمی سے بولے، بیٹا مناہل، میری طرف دیکھو۔ مناہل نے ہمت کر کے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ بیٹا، ہم سب اپنی غلطی مانتے ہیں، ہمیں تمہیں وقت پر بتا دینا چاہیے تھا،
یہ ہمارا قصور ہے اور میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تایا ابو کے منہ سے معافی کا لفظ سن کر مناہل کی آنکھوں میں آنسوں کی ایک نئی لہر امڑ آئی۔ اسے پہلی بار لگا کہ کوئی اس کی تکلیف کو سمجھ رہا ہے، لیکن بیٹا اب جو فیصلہ ہو گیا اسے بدلنا ہمارے بس میں نہیں، وہ بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے سمجھایا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بنا کسی ڈر کے سچ سچ جواب دو۔ مناہل خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو ڈرو مت۔ ایک بار ہمیں صاف بتا دو، ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سوال ایک دھماکے کی طرح تھا۔ مناہل نے صدمے سے اپنے تایا ابو کو دیکھا۔ اس کے گھر والے جن پر اسے اتنا مان تھا اس کے بارے میں ایسا سوچ رہے تھے۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نہیں تایا ابو، اس کی آواز میں دکھ اور حیرت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اسی لمحے عروہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید اس کی ماں نے اسے مناہل کے لیے بھیجا تھا۔ کمرے کے سنجیدہ ماحول کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ابو، میں مناہل کے لیے جوس لائی تھی، آؤ بیٹا بیٹھو۔ ابراہیم خان نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم بھی سمجھاؤ اپنی سہیلی کو، دیکھو کیسی حالت بنا لی ہے اس نے۔ عروہ چپ چاپ مناہل کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی نے مناہل کو ایک عجیب سی ہمت دی۔ اس نے ایک نظر عروہ کے چہرے پر ڈالی، وہی چہرہ جو اکثر اس کے بھائی کی ڈانٹ پر مرجھا جاتا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے اندر کا سارا خوف، ساری تکلیف آنسوں کے راستے باہر آنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ تایا ابو، اس کی آواز کانپ رہی تھی، آپ عروہ سے پوچھیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ شمس بھائی وہ کتنا غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتے ہیں، انہیں کسی کا ہنسنا بولنا پسند نہیں۔ پچھلی بار جب وہ آئے تھے تو عروہ کو اس کی سہیلی کی سالگرہ پر صرف اس لیے نہیں جانے دیا کیونکہ شام ہو رہی تھی۔ وہ بیچاری پوری رات روتی رہی۔ اس نے روتے ہوئے سارا منظر بیان کر دیا۔ عروہ نے نظریں جھکا لیں، جو اپنی سگی بہن کے ساتھ اتنا سخت ہے، جو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ کیسے رہے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، ان کی آواز سن کر میرا دل کانپنے لگتا ہے، میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ وہ سسکیاں لے رہی تھی اور سب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے کوئی اور پسند نہیں ہے تایا ابو، اس نے اپنی بات کھل کر مکمل کی، لیکن خدا کے لیے میری بات سمجھے، مجھے شمس لالا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے اتنے ٹوٹے ہوئے اور بے بس لہجے میں کہا کہ ایک لمحے کے لیے سب پر ہی سکتہ طاری ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت شمس جو یونیورسٹی سے متعلق کسی کاغذی کارروائی کے سلسلے میں اپنے ابا سے بات کرنے آیا تھا، برآمدے سے ہوتا وہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچا تھا۔ اس نے اندر سے مناہل کی روتی ہوئی آواز سنی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس نے مناہل کا آخری جملہ صاف سنا، مجھے شمس لالا بھی پسند نہیں۔ یہ الفاظ کسی تیزاب کی طرح اس کی کانوں میں اتر گئے۔ اس کے چہرے پر جو ہمیشہ ایک سخت تاثر رہتا تھا ایک لمحے کے لیے بدلا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، صدمے اور شاید ہلکی سی تذلیل کا رنگ ابھرا۔ اس کا جبڑا بھینچ گیا۔ وہ بنا کوئی آہٹ کیے وہیں سے خاموش اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ کسی کو اس کے آنے یا جانے کی خبر تک نہ ہوئی۔ اندر مناہل کی معصومیت اور اس کے خوف کی عجیب وجہ سن کر ابراہیم خان اور باقی سب کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے لیے یہ ایک بچگانہ خوف تھا، لیکن مناہل کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ابراہیم خان ہنستے ہوئے بولے، ارے میری بھولی بچی، تم میرے شیر بیٹے سے ڈرتی ہو؟ ان کا ہنسنا مناہل کو اپنے خوف کی تصحیح لگا۔ اسے لگا کوئی بھی اس کی تکلیف کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہا، اور وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ ابراہیم خان نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس بیٹا چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا، میں ڈانٹوں گا اسے کہ میری بیٹی کو کبھی غصہ نہ دکھائے۔ تم دیکھنا، وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ وہ اسے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن مناہل کو ان کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خاندان میں خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی، اور اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی ان سچی باتوں نے اس شخص کے دل پر کیا قیامت گزاری تھی جس سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ تایا ابو کی نرمی سے سمجھانے اور باقی گھر والوں کی مسکراہٹوں کے باوجود مناہل کے دل کو سکون نہیں ملا۔ ابراہیم خان نے اس کی حالت دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ وہ شمس کو ڈھونڈتے ہوئے گھر کی چھت پر پہنچے۔ شمس ریلنگ پر کونیاں ٹکائے سامنے پھیلے شہر کی روشنی کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ سختی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ ابراہیم خان سمجھ گئے کہ اس نے سب کچھ سن لیا۔ شمس، انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا۔ شمس نے چونک کر مڑ کر نہیں دیکھا، صرف ایک ہوں کی آواز نکالی، جیسے وہ پہلے ہی سے ان کی آمد کے لیے تیار تھا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔
ابراہیم خان اس کے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں جانتا ہوں، شمس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ مناہل کے بارے میں ہے تو تم نے سن لیا؟ ابراہیم خان نے نرمی سے پوچھا۔ شمس ریلنگ سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور تکلیف کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ہاں، سن لیا، بہت اچھی طرح سن لیا کہ آپ کی ہونے والی بہو کو میں پسند نہیں۔ اسے مجھ سے ڈر لگتا ہے، اتنا ڈر کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے بجائے رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہے۔ اس کے الفاظ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ابراہیم خان نے تحمل سے جواب دیا۔ غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کرو۔ تم نے اپنا تاثر ہی ایسا بنایا ہے، ایک چھوٹی سی بچی، وہ بھی یونیورسٹی سے نکلی ہے، اور تمہارے غصے اور تمہاری سختی کے پیچھے چھپی فکر کو کیسے سمجھے گی؟ میں نے کوئی تاثر نہیں بنایا ابا، شمس نے تیز لہجے میں کہا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، میں منافقت نہیں کرتا، اور عروہ کے معاملے میں جو کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کب کہا کہ تم غلط کرتے ہو؟ ابراہیم خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ لیکن ہر رشتے کو نبھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عروہ تمہاری بہن ہے، وہ بچپن سے تمہارا غصہ سہتی آئی ہے، وہ سمجھتی ہے مناہل ایک نازک مزاج لڑکی ہے، وہ دوسرے گھر سے تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، وہ تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے شمس، وہ تمہاری بہن نہیں ہے کہ تم اسے اسی طرح ڈانٹ ٹپٹ کر رکھو گے۔ شمس نے تلخی سے منہ پھیرا۔ تو اب میں کیا کروں؟ جا کر اس سے معافی مانگوں کہ میں اتنا سخت کیوں ہوں، یا اس کے سامنے ایک نیا محبت کرنے والے شوہر کا ڈرامہ کروں؟ ڈرامہ نہیں، حقیقت۔ ابراہیم خان نے سختی سے کہا۔ معافی نہیں، اسے یقین دلاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے عروہ سے الگ ہے، وہ تمہاری شریک حیات بننے جا رہی ہے، تمہاری غلام نہیں۔ اس کے دل سے یہ ڈر نکالو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ ساری زندگی وہ تم سے ڈرتی رہے گی اور تم ایک ایسے رشتے میں بندھے رہو گے جس میں محبت نہیں، صرف اور صرف خوف ہوگا۔ شمس خاموش ہو گیا۔ اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تھا اور اب اس کی جگہ گہری سوچ نے لے لی تھی۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ آج تک کسی نے اسے اس کے فیصلوں یا اس کے رویے پر ایسے سوال نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج ایک لڑکی کے آنسوں نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ابا کی باتیں درست تھیں، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ کیسے جا کر مناہل کو یقین دلاتا؟ وہ تو کبھی اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پایا تھا۔ ابراہیم خان نے اس کے کاندھے کو تھپتھپایا۔ سوچنا اس پر، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، اس رشتے کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اس کی سوچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نیچے چلے گئے۔ دوسری طرف کمرے میں مناہل بستر پر پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور عروہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مناہل بس کر دو رونا، دیکھو تایا ابو نے سمجھایا ہے نا، اب تو مان جاؤ، بھائی واقعی اتنے برے نہیں، کہنا آسان ہے عروہ، مناہل نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ان کی بہن ہو، تم انہیں بہتر جانتی ہو، لیکن میں ان کے غصے کو بھی جانتی ہوں، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، کوشش تو کر کے دیکھو، عروہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بار ان کی بیوی بن کر تو دیکھو، شاید وہ اپنا سارا غصہ ہی بھول جائے۔ اور ایک بات سوچو، اگر تمہاری شادی کہیں اور ہوتی تو تم ہم سب سے کتنی دور چلی جاتی، اماں ابا سے ملنے کے لیے بھی ترس جاتی۔ یہاں تم اپنی آنکھوں کے سامنے رہو گی، جب دل چاہے گا نیچے آ کر اماں کے گلے لگ جانا، جب میرا دل چاہے گا میں تمہارے پاس بھاگی چلی آؤں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، بالکل پہلے کی طرح۔ اور میں نے اسے جذباتی طور پر منانے کی کوشش کی۔ اور سوچو تم شمس بھائی کے ساتھ جرمنی جاؤ گی، پوری دنیا دیکھو گی، میں جب تم سے ملنے آؤں گی تو ہم پورا یورپ گھومیں گے، بھائی خود اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہینڈسم ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ مناہل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف شمس کا خوف تھا جو کسی کالے بادل کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا، تو دوسری طرف اپنے ماں باپ سے دوری کا، اس گھر سے جدائی کا خوف۔ عروہ کی باتیں اس کے دل پر اثر کر رہی تھی، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے پاس رہنے والی بات نے اس کے ارادوں کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اس نے اپنے خوف کو اپنی محبتوں کے ترازو میں تولا۔ محبت کا پلڑا بھاری نکلا۔ اس نے ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس نے رونا دھونا ختم کر دیا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر خاموش رضامندی دے دی، لیکن یہ رضامندی دل سے نہیں تھی، یہ صرف حالات سے کیا گیا ایک سمجھوتا تھا۔ اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے فیصلے کے بعد گھر کے ماحول ایک دم بدل گیا۔ جہاں کچھ دن پہلے ایک سوگوار سی خاموشی تھی، وہاں اب شادی کی شہنائیاں بجنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کی تیاریاں کسی رکاوٹ کے بغیر چلنے والی ٹرین کی طرح تھی، اور مناہل اس کی بے بس سی مسافر تھے۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور اس نے خود کو مکمل طور پر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اندر کی بغاوت اب ایک خاموش اور اداس سمجھوتے میں بدل چکی تھی۔ وہ اب مزاحمت نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی اس کی اندرونی کشمکش اور طوفان کی گواہ تھی۔ رخصتی سے ایک دن پہلے گھر مہمانوں اور رشتہ داروں سے بھر گیا۔
صحن میں ڈھولک رکھ دی گئی اور خواتین لوگ گیت گا رہی تھی۔ قہقہے، موسیقی اور خوشی کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی، لیکن مناہل کے دل کی یہ سب آوازیں بے معنی اور بے رنگ تھی۔ یہ ایسا تھا جیسے وہ ایک رنگین فلم کا سیاہ اور سفید کردار ہو۔ وہ ایک صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اپنی ہتھیلیوں پر لگنے والی مہندی کے گہرے ہوتے رنگ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ ایک ایسا شخص اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا جس سے اس نے کبھی کھل کر بات تک نہیں کی تھی، جس کی موجودگی میں وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھی۔ ارے دیکھو تو ہماری دلہن کا رنگ کتنا گہرا چڑھا ہے، ایک دور کی خالہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے شمس میاں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر آس پاس بیٹھی خواتین مسکرا دیں، لیکن مناہل کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ محبت! وہ تو اس شخص سے خوف کھاتی تھی۔ اسی وقت شمس کسی کام سے اندرونی صحن سے گزرا جہاں یہ محفل جمی تھی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے مناہل پر پڑی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہی سنجیدگی، وہی روکھا پن۔ اس نے صرف سر کو ہلکا سا خم دیا اور آگے بڑھ گیا، جیسے اس نے کوئی غیر اہم چیز دیکھی ہو۔ اس ایک لمحے کی بے اعتنائی نے مناہل کے اندر جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ شادی صرف ایک خاندانی ذمہ داری تھی جسے وہ نبھا رہا تھا۔ رات کو جب مہمان چلے گئے اور گھر میں کچھ سکون ہوا تو عروہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ تھکاوٹ کے باوجود بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تھک گئی؟ عروہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مناہل نے سر ہلایا۔ مناہل، کیا تم اب بھی خوش نہیں ہو؟ عروہ نے اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آہستہ سے پوچھا۔ خوشی کس بات کی؟ مناہل کا لہجہ تلخ تھا۔ ایک ایسی زندگی شروع کرنے کی جس پر میرا کوئی اختیار نہیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جسے میں جانتی تک نہیں۔ تم بھائی کو جانتی ہو، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں۔ عروہ نے صفائی دی۔ ساتھ کھیلنے میں اور ساتھ زندگی گزارنے میں فرق ہوتا ہے عروہ، مناہل نے کہا۔ میں ان کے غصے سے ڈرتی ہوں، میں ان کی پابندیوں کے ساتھ نہیں جی سکتی، میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، عروہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائی صرف دکھتے سخت ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، وہ میری فکر کرتے ہیں، اسی لیے مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ تم دیکھنا وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ خوش فہمیاں پالنے سے حقیقت نہیں بدلتی، مناہل نے منہ پھیر لیا۔ میں جانتی ہوں میرا مستقبل کیا ہے، ایک قید خانہ، اور میں اس قید خانے میں خاموشی سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے آخری جملے میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ عروہ نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ ایسا مت کہو مناہل، اماں ابا کا دل دکھے گا۔ میرا دل جو دکھ رہا ہے اس کا کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ عروہ کے پاس اسے تسلی دینے کے الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر مایوس ہو کر چلی گئی۔ عروہ کے جانے کے بعد مناہل نے اپنے آنسو پہنچے۔ اس کے اندر کا خوف اب غصے اور بغاوت میں بدل رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ہار نہیں مانے گی، وہ شمس کو یہ دکھا دے گی کہ وہ کوئی کمزور بے زبان گڑیا نہیں جسے وہ جیسے چاہے اپنی زندگی میں سجا لے۔ اسی لمحے اس کے دماغ میں وہ خیال آیا جو اس نے اکثر ناولز میں پڑھا تھا، ہیروئن کا ہیرو سے بدلہ لینے کا طریقہ، اسے تنگ کرنے کا طریقہ، اسے خود سے نفرت کروانے کا طریقہ۔ ایک خطرناک چمک اس کی آنکھوں میں ابھری۔ ٹھیک ہے مسٹر شمس خان، آپ کو ایک مثالی فرما بردار بیوی چاہیے نا؟ میں آپ کو ایسی بیوی بن کر دکھاؤں گی کہ آپ خود مجھے اپنے گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے دماغ میں پورا منصوبہ ترتیب دینا شروع کر دیا، ہر ایک تفصیل، ہر ایک قدم۔ آج رات تو شمس کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دینے والی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس خوف پر انتقام کا ایک عجیب سا نشہ غالب آ چکا تھا۔ رخصتی کا دن کسی بھاری بوجھ کی طرح اس پر آن پڑا۔ صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی افراتفری تھی۔ اماں کی آنکھیں مسلسل نم تھیں اور ابا خاموش اور سنجیدہ تھے۔ مناہل ایک زندہ لاش کی طرح سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دوپہر میں پارلر والی آ گئی، اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور پھر میک اپ کی تہیں، بھاری زیورات اور سرخ جوڑے نے اسے ایک جیتی جاگتی گڑیا میں تبدیل کر دیا۔ نکاح ہوا، جذبات سے عاری لمحہ تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ قرآن کے سائے میں اسے اس کے والدین نے رخصت کیا۔ ابا کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں کے کونے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مناہل کا دل پسیجا، لیکن پھر گاڑی میں اپنے برابر میں بیٹھے شمس کے پتھریلے چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنے تمام جذبات کو اندر ہی قید کر لیا۔ سفر خاموشی میں کٹا۔ گھر پہنچنے پر اسے دلہن کی طرح اندر لے جایا گیا۔ کچھ رسموں کے بعد عروہ اور دوسری کزنز اسے شمس کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ بھابھی بھائی آتے ہی ہوں گے، عروہ نے شرارت سے چھیڑا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، مناہل نے ایک گہری سانس لی۔ ایکشن کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام دروازے کو اندر سے لاک کرنے کا کیا۔ پھر اس نے اپنے بھاری دوپٹے اور زیورات کو ایک طرف اتارا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ واقعی کسی خوابگاہ کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف تازہ گلاب اور موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیوں سے ایک بڑا سا دل بنا تھا، بہت شوق ہے رومانوی ماحول کا۔ وہ طنزی انداز میں بڑبڑائی، پھر اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے بیڈ پر سجی پتیوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچ کر ہوا میں اچھال دیا۔ پھر اس نے پھولوں کی وہ لڑیاں جو دیواروں پر سجی تھیں بے دردی سے کھینچ کر توڑ دی۔ گلدان اٹھا کر اس نے اس میں لگے تازہ پھولوں کو فرش پر پھینک دیا اور پانی قالین پر انڈیل دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی بوتلیں اور دوسرا سامان اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ خوابوں کا کمرہ کسی طوفان زدہ جگہ کا منظر پیش کرنے لگا۔ یہ سب کر کے اسے ایک عجیب سی تسکین اور طاقت کا احساس ہوا۔ یہ اس کے اندر کے غصے اور بے بسی کا اظہار تھا۔ کمرے کی حالت تباہ کرنے کے بعد اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب باری تھی اپنی حالت بگاڑنے کی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، ایک لمحے کے لیے اسے اپنے ہی عکس پر پیار آیا۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ اس کے اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، لیکن پھر اسے شمس کی سرد نگاہیں اور اپنی آنے والی قید بھری زندگی کا خیال آیا۔ نہیں، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، اس نے فیصلہ کیا۔ وہ واش روم گئی اور اپنے چہرے پر زور زور سے پانی کے چھینٹے مارے۔ واٹر پروف میک اپ اب آسانی سے اترنے والا نہیں تھا، لیکن اس کی کوشش اس کا مسکارا اور کاجل پوری طرح پھیل کر اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بنا گیا۔ وہ کسی پریت کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل پر آئی۔ اس نے اپنی شوخ رنگ لپسٹک لی اور اسے کسی جنگلی پینٹنگ کی طرح اپنی گالوں پر ماتھے پر لگا لیا۔ پھر اس نے اپنی خوبصورتی سے بنے جوڑے کو کھول کر بالوں کو بکھرا دیا۔ اب آئینے میں جو عکس تھا وہ کسی دلہن کا نہیں بلکہ کسی ڈرونی فلم کے کردار کا تھا۔ اپنی حالت دیکھ کر اسے خود ہنسی بھی آئی اور اپنے آپ پر ترس بھی آیا، لیکن منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ واپس بیڈ پر چڑھی، اپنا گھونگھٹ سر پر ڈالا اور اکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب آئیے مسٹر شمس خان، اپنی دلہن کا استقبال کیجیے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کا دل خوف اور ایک نامعلوم جوش سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو اسے صدیوں جیسا لگا، دروازے پر چابی گھومنے کی آواز آئی۔ مناہل نے اپنی سانسیں روک لیں۔ دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور شمس اندر داخل ہوا۔ اس نے شادی کا بھاری لباس اتار کر ایک سادہ سی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں وہ اور بھی زیادہ سنجیدہ اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقینیت سے پھیل گئیں۔ وہ دروازے پر ہی بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ اس کی تیز نظروں نے ایک لمحے میں پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ فرش پر بکھرے ہوئے پھول، ٹوٹے ہوئے گلدان، مسلا ہوا بیڈ۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے گہری ناقابل فہم خاموشی چھا گئی۔ اس نے ایک دم اندر قدم بڑھایا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی کلک کی آواز نے مناہل کے دل میں ایک ہتھوڑے کی طرح ضرب لگائی۔ اب وہ اس شخص کے ساتھ اس کمرے میں قید تھی۔ مناہل نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا۔ شمس نے ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ وہ آہستہ سے بہت ٹھہرے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ مناہل کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی تھی، جسے صرف مناہل کی تیز تیز چلتی سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ شمس کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، جیسے وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ مناہل نے خوف سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ جیسے ہی اس کی نظر مناہل کے چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ وہیں ساکت رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں مناہل کے چہرے پر مرکوز تھیں، پھیلا ہوا کاجل، گالوں پر لگی لپسٹک، بکھرے ہوئے بال، اور اس سب کے پیچھے دو بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں جیسے دیکھ رہی تھیں۔ مناہل کو لگا کہ اب طوفان آئے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ شمس نے گہری سانس لی۔ اس نے مناہل کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی، بہت ہی دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ غصہ نہیں تھا، حیران تھا، شاید اس کی ہمت پر یا شاید اس کی بے وقوفی پر۔ مناہل نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ مسکراہٹ؟ یہ اس کے منصوبے کا حصہ تو بالکل نہیں تھا۔ شمس اس کی ہمت اور جرأت پر واقعی حیران تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے ہمیشہ منا کر بولتی تھی، آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ اس نے اس کے خوف کو، اس کی بغاوت کو ایک ہی لمحے میں سمجھ لیا تھا۔ اسے اچانک وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے تایا ابو کے کمرے کے باہر سنے تھے۔ مجھے شمس لالا بھی پسند نہیں۔ اس نے مناہل کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو یہ ہے سرپرائز؟
اس کی آواز میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی نرمی اور شرارت تھی۔ مناہل تو جیسے سکتے میں چلی گئی۔ شمس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اسے کھولا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت اور نازک سا ہیروں کا بریسلٹ تھا۔ اس نے وہ بریسلٹ مناہل کی کانپتی ہوئی کلائی میں پہناتے ہوئے کہا، یہ بریسلٹ میری بیوی کے لیے نہیں ہے۔ مناہل نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اس بہادر لڑکی کے لیے ہے جس نے مجھ جیسے کھڑوس آدمی کو ڈرانے کی اتنی شاندار کوشش کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈر کے مارے ہی صحیح پر ہمت تو دکھائی۔ یہ الفاظ سن کر مناہل کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے تو نہ صرف اس کی حرکت کو پہچان لیا بلکہ وہ اس پر طنز بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو جیسے اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ اس کا سارا منصوبہ، ساری بغاوت اس ایک جملے اور مسکراہٹ کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ اسے پہلی بار شمس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے کچھ اور نظر آیا، اور وہ چیز غصے سے کہیں زیادہ خطرناک اور دلکش تھی۔ شمس نے بریسلٹ پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ مناہل کی حالت اس زخمی سپاہی جیسی تھی جس کے تمام ہتھیار چھین لیے گئے ہوں اور اب وہ فاتح کے رحم و کرم پر ہو۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ اس نے جس شخص کو ظالم اور جابر بادشاہ سمجھا، وہ تو ایک مسکراتے ہوئے پرسکون فاتح کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے لہجے میں غصے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ شمس نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی نرمی اور ہلکی سی شرارت تھی۔ اپنے کارنامے پر کوئی تبصرہ، کوئی وضاحت؟ مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے کانٹے بن کر چبھ رہے تھے۔ وضاحت کیا دیتی؟ کیا کہتی کہ میں آپ سے اتنا ڈرتی تھی کہ میں نے یہ سب بچگانہ حرکتیں کر ڈالی؟ یہ اعتراف اس کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ شمس نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مناہل نے سہم کر اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ شمس نے کمرے کی تباہ شدہ حالت پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی نظر مناہل کے بکھرے ہوئے بالوں میں اٹکے ایک گلاب کی پتی پر پڑی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ مناہل نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسے اپنے بالوں میں شمس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے بہت آہستگی سے وہ پتی اس کے بالوں سے نکالی اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اسے دیکھا۔ گلاب کا قصور نہیں تھا، وہ دھیمے سے بولا اور پتی کو ایک طرف رکھ دیا۔ یہ چھوٹا سا غیر متوقع عمل مناہل کے ضبط کے آخری بندھن کو بھی توڑ گیا۔ وہ یہ نرمی برداشت نہیں کر پائے۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے، جہاں پھیلی ہوئی لپسٹک کے ساتھ مل کر وہ عجیب سی لکیریں بنا گئے۔ شمس نے اسے روتے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ نرمی نے لے لی۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے مڑا، فرش پر بکھرے ہوئے پھولوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ مناہل نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ تو اس کا پھیلایا ہوا گن تھا۔ اسے تو مناہل پر چیخنا چاہیے تھا، اسے یہ سب سمیٹنے کا حکم دینا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموشی سے بنا کسی شکایت کے کمرے کو سمیٹ رہا تھا۔ اس نے ٹوٹا ہوا گلدان اٹھایا، بکھری ہوئی چیزوں کو واپس جگہ پر رکھا۔ مناہل سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ احساس شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ دونوں خاموشی سے کام کرتے رہے۔ کمرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی کھنک اور ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ یہ خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ پر اثر تھی۔ جب کمرہ کچھ حد تک ٹھیک ہو گیا تو شمس نے اس کی طرف دیکھا۔ تو یہ سب اس لیے تھا تاکہ میں غصہ کروں اور تم سے دور رہوں؟ مناہل نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، اور اب جب میں غصہ نہیں کر رہا تو اگلا پلان کیا ہے بیگم؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں، ایک حقیقی سوال تھا۔ کوئی پلان نہیں ہے، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ اچھا؟ شمس اس کے قریب آیا۔ میں نے اس دن تمہیں سن لیا تھا جب تم بڑے ابا سے بات کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ مناہل پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر جو پہلے ہی لپسٹک سے سرخ تھا اب شرمندگی کی شدت سے مزید سرخ ہو گیا۔ تو اس کی وجہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت غصے والا ہوں؟ تم پر پابندیاں لگاؤں گا، تمہیں ڈرا کر رکھوں گا۔ شمس نے خود ہی اس کے خیالات کو زبان دی۔ شاید میری غلطی ہے، میں نے اپنا رویہ ہمیشہ ایسا ہی رکھا کہ تم اور عروہ مجھ سے ڈرو۔ میں اپنی بہن کی فکر کرتا تھا، اسی لیے اس پر سختی کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری اس سختی کا تم پر اتنا گہرا اثر ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے اس حد تک خوف زدہ ہو۔ اس کے لہجے میں پہلی بار افسوس اور معذرت کا رنگ تھا۔ یہ اعتراف سن کر مناہل کو شدید حیرت ہوئی۔ جاؤ اور جا کر چہرہ دھو لو۔ شمس نے اس کے گال پر لگے رنگوں کو دیکھ نرمی سے کہا۔ یہ وار پینٹ اب اتار دو۔
جنگ ختم ہو گئی ہے۔ وار پینٹ کا لفظ سن کر مناہل کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اسے خود سے گھن آنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا چہرہ دھویا۔ پانی کے چھینٹوں کے ساتھ اسے لگا کہ جیسے وہ صرف میک اپ نہیں بلکہ اپنی بغاوت، اپنا خوف اور اپنی غلط فہمیوں کو بھی دھو رہی ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ آنسوؤں اور دھونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اصلی مناہل تھی، ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی لیکن معصوم لڑکی۔ شمس وہیں صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، میری بیوی کی طرح۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، میں کبھی غصہ نہیں کروں گا، اور اس نے بس سنجیدگی سے کہا، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کروں گا کہ میرا غصہ کبھی تمہاری توہین یا تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو۔ میں تمہیں ہمیشہ بیویوں کی طرح ہی رکھوں گا۔ تمہاری خوشی، تمہاری آزادی، تمہارے خواب اب میرے بھی ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا نرم اور سمجھانے والا تھا کہ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ شمس نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا جسے وہ شاید کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میں تمہیں تمہاری اس حرکت پر بالکل بھی شرمندہ نہیں کروں گا۔ شمس نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کیا۔ بلکہ میں خوش ہوں کہ تم نے کم از کم اپنی نفرت یا خوف کا اظہار تو کیا۔ خاموش رہ کر گھٹتی رہتی تو زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ شمس نے اس طرح پیار سے بات کرنے پر، اس کے رویے کو سمجھنے پر مناہل جو پتھر کی بنی بیٹھی تھی پگھلنے لگی۔ اس کے سارے خوف، سارے خدشات آنسو کے راستے بہنے لگے۔ اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت برا سمجھا ہوا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اسے سکتے ہوئے بولی۔ شمس نے اپنے بازو اس کے ارد گرد پھیلائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ آج سے ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ تم مجھے جاننے کی کوشش کرنا اور میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ مناہل نے اس کے سینے میں منہ چھپایا، اس بات میں سر ہلایا۔ اس رات اس نے جانا کہ کتابی باتوں اور حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس نے جس شخص کو اپنے خیالوں میں ایک ظالم اور جابر انسان بنا رکھا تھا، وہ تو حقیقت میں بہت سمجھدار، نرم دل اور محبت کرنے والا انسان نکلا۔ اس کی زندگی کی جنگ شاید شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور اس نے خوشی خوشی اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ اگلی صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کے واقعات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے اور اس کے لبوں پر بے اختیار ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شمس اس کے پاس نہیں تھا، وہ شاید اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ رات کو پھیلائے ہوئے کاجل اور لپسٹک کے نشانات اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ اسے اپنی حرکت پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور الماری سے ایک ہلکے رنگ کا خوبصورت جوڑا نکال کر پہنا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل سے برسوں کا ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں عروہ اسے نظر آئی، جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عروہ کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ اسے ڈر تھا کہ رات شمس بھائی نے مناہل کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا ہوگا۔ مناہل، تم ٹھیک ہو؟ عروہ اس کے پاس آ کر سرگوشی میں پوچھا، بھائی نے کچھ کہا تو نہیں؟ مناہل نے مسکراتے ہوئے عروہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسی تازگی، سکون اور خوشی تھی کہ عروہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ مناہل نہیں تھی جو کل رات ڈری سہمی دلہن بنی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش، مناہل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ عروہ کا منہ تو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خوش؟ مگر کیسے؟ بھائی نے کچھ کہا نہیں؟ وہ تو، مناہل نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی، تمہارے بھائی ویسے نہیں ہیں جیسا ہم سمجھتے تھے، وہ بہت اچھے ہیں۔ عروہ اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی بہترین دوست اور بھابھی کو اتنا خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ مناہل نے اپنے اس نئے رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ شمس کا رویہ مناہل کے ساتھ انتہائی محبت بھرا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتا۔ مناہل کو اب احساس ہوا کہ وہ کتنی غلط تھی۔ شمس کا غصہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کی وہ فکر کرتا تھا، اور اس کے غصے میں بھی محبت چھپی ہوتی تھی۔ ایک مہینہ ایسے ہی گزرا جیسے چند دن ہو۔ اس دوران شمس نے اسے بہت زیادہ لاڈ اور پیار میں رکھا۔ اس نے مناہل کے دل سے اپنے خوف کا آخری شائبہ بھی مٹا دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انہیں جرمنی جانا تھا۔ ایئرپورٹ پر سب گھر والوں سے ملتے ہوئے مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ اداسی کے نہیں بلکہ خوشی اور ایک نئے سفر کے آغاز کے تھے۔
اس نے مڑ کر شمس کو دیکھا جس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اب اپنا مستقبل محفوظ اور محبت سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص کا ہاتھ تھاما تھا جس سے وہ کبھی دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی، اور اب وہی شخص اس کی دنیا بن چکا تھا۔